بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادة المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس ونصر الضعیف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز محترم دینی بھائیو، کل جو موضوع چل رہا تھا نگاہ اور زبان کی حفاظت کے بارے میں، یہ بڑی اہم چیز ہے، نگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا۔ اگر نگاہ اور زبان کی آدمی نے حفاظت کر لی، کنٹرول کر لیا اس کے اوپر، تو عبادت کی حلاوت محسوس ہوگی، عبادت کا لطف آئے گا، کتنا بڑا فائدہ۔ اور اگر بد نظری کے اندر آدمی مبتلا ہے تو عبادت کا لطف چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نظروں پر کنٹرول کرنا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آنکھ جو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، یہ ایسی قیمتی نعمت ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بنایا، اس کو کیسی فٹنگ میں رکھا، اوپر بھی سخت ہڈی، نیچے بھی سخت ہڈی، پلکیں لگا دی، بال لگا دیے، بو لگا دیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا آنکھ کی حفاظت کے لیے۔ آدمی کبھی الٹا گر جاتا ہے تو آنکھ محفوظ رہے، پیشانی پر لگ جاوے، نیچے لگ جاوے، اور آنکھ کیا ہو جاوے، بچ جاوے۔ تو اللہ نے کیسی وضع رکھی اس کی، اور کسی بناوٹ کی ذرا اس پر غور کرے، آدمی سوچے۔ ان چیزوں کے سوچنے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ میرے مولا نے، ہم نے تو کچھ مانگا نہیں تھا، ہم نے تو کہا نہیں تھا کہ ایسی فٹنگ کرنا ہے اللہ، نہ ہم نے کوئی درخواست کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کی فٹنگ ایسی کی کہ ہمیں اس سے کیا پہنچے، راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، ہمارے آنکھ کی حفاظت رہے۔ ان چیزوں پر آدمی غور کرے، سوچے کہ کیسے اللہ نے فٹنگ کی۔ آنکھ جو ہے یہ نعمت جو اللہ کی ہے، جب آدمی روشنی میں جاتا ہے تو آنکھ سکڑتی ہے، اور جب اندھیرے میں جاتا ہے تو آنکھ پھیلتی ہے۔ یہ جو پھیلنے اور سکڑنے کا جو عمل ہوتا ہے، وہ اس وقت تقریباً آنکھ 7 میل کی مسافت طے کرتا ہے۔ آنکھ کتنی میل کی؟ 7 میل کی مسافت طے کرتا ہے۔ اب ہم کتنی ہی دفعہ روشنی میں ہوتے ہیں، روشنی سے اندھیرے میں جاتے ہیں، اور اندھیرے سے روشنی کے اندر آتے ہیں، اور آنکھ کا یہ کام ہوتا ہے سکڑنے کا اور پھیلنے کا، مگر ہم اس کا احساس تک بھی نہیں کہ کیسے آنکھ سکڑتی ہے اور کیسے پھیلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود بخود آٹومیٹک کر دیتے ہیں کہ آنکھ پھیل بھی جاتی ہے اور سکڑ بھی جاتی ہے۔ اگر اس کا اختیار ہمیں دیا جاتا، یہ کام تم کو کرنا پڑے گا، بھائی اندھیرے میں جانا ہو تو اس طرح آپ کو بناؤ، روشنی میں جانا ہو تو آپ اس طرح بناؤ، ہمیں اگر حوالے کیا جاتا تو ہم کتنی مشقت میں آ جاتے۔ پر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا بنایا کہ اندھیرے میں آدمی جاتا ہے تو آنکھ خود بخود پھیل جاتی ہے، اور اجالے میں آتا ہے، روشنی کے اندر آتا ہے تو آنکھ کیا ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے۔ ان چیزوں پر آدمی کیا کرے، غور کرے۔ یہ اللہ نے کیسے اعضاء دیے، تو ان اعضاؤں کی ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری کیا کرے، حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح استعمال کرنے کے لیے کہا ہے اسی طرح استعمال کرے، ایک ذرا برابر بھی ادھر ادھر اس کا استعمال نہ کرے۔ اب کچھ باتیں تو جس کا کل کافی مضمون ذکر کیا گیا تھا، کچھ حدیثیں رہ گئی تھی، ان حدیثوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو آنکھ کے بارے میں ہے۔ حدیث میں کیا ذکر کیا گیا؟ لعن اللہ الناظر
لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی دیکھنے والے پر لعنت کرتے ہیں اور جس کی طرف دیکھا جائے۔ کو عورت گھر سے نکلتی ہے اور اس طرح بن تھم کے نکلتی ہے کہ لوگوں کی نگاہ کا مرکز بناوے کہ میری طرف لوگ کیا کرے دیکھے۔ بعض عورتوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے، ایسا برقع اوڑھ کے نکلتی ہے، چمکدار برقع اور فیشن والا برقع، کوئی نہ دیکھنا چاہے تو بھی نگاہ اٹھے اس کے اوپر، ایسے برقعے اوڑھ کر کے عورت باہر نکلتی ہے۔ تو حدیث میں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ ایسے دیکھنے والے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور جس کی طرف دیکھا گیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اب دیکھیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آنکھ کی ہمیں کتنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث، من نظر الى محاسن امرأة اجنبیۃ النظر شہوۃ صب فی عینیہ العنق یوم القیامہ، جو شخص کسی پرائی عورت کو غیر محرم عورت کے محاسن کی طرف دیکھے، شہوت کی نگاہ کے ساتھ دیکھے، تو اس کے آنکھوں کے اندر شیشہ بہایا جائے گا۔ اس کے آنکھوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ شیشہ، گرم کر کے شیشہ اس کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے قیامت کے دن۔ اس لیے اب ہمارے سوچے، ہم ذرا تھوڑی دیر جب نگاہ اٹھے تو فوراً اس حدیث کا استحضار کرے کہ قیامت کے دن ہمارے آنکھوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ شیشہ ڈالا جائے گا پگھلا ہوا، تو ہمارے آنکھ کا کیا انجام ہوگا؟ جب یہ آدمی استحضار کرے گا، توجہ کرے گا، تو انشاءاللہ ہمارے آنکھ کیا ہو جائے گی؟ محفوظ ہو جائے گی، آنکھ کیا ہو جائے گی؟ نیچے ہو جائے گی۔ اس لیے ان حدیث پر توجہ رکھے کہ کیسی سخت وعید بیان کی گئی۔ نگاہ کی حفاظت کے لیے ایک دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالی ہماری نگاہ کی کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں گے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اس دعا کا اہتمام کرے، اس کا ترجمہ سیکھ لے، معلوم کر لے۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں آنکھوں کی خیانت سے اور سینوں کی مخفی چیزوں سے۔ دل میں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میرے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھے خیالات گزر رہے ہیں کہ برے خیالات گزر رہے ہیں، اس کو پتہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا طلب کرے؟ پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ میں چلے جاوے کہ میری آنکھ غلط استعمال نہ ہو اور میرے دل میں غلط خیالات نہ آئے۔ اس لیے کہ دل میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں اڑتی ہیں، یہ سب پورا ایک ترتیب ملی رہتی ہے۔ اس لیے دو باتیں ذکر کی گئی۔ آنکھوں کی خیانت بڑی خطرناک ہے۔ دو ساتھی ساتھ میں چل رہے ہیں، اس ساتھی کو پتا بھی نہیں کہ میرا ساتھی آنکھوں سے کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ میرا ساتھی آنکھوں کہاں کہاں گھما رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ آنکھیں کہاں کہاں گھوم رہی ہے اور کہاں دیکھ رہی ہے۔ اس دعا کا ہم کیا کریں؟ اہتمام کریں، یہ دعا پابندی سے پڑھے۔ اللہم انی اعوذ بک من خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ دوسری ایک دعا ہے، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا۔ یا اللہ، میرے قلب کو پاک صاف کر دے آپ کے علاوہ سے، کہ میرے دل میں آپ کے علاوہ کا خیال نہ آئے، انسانوں کا خیال نہ آئے، عورتوں کا خیال نہ آئے، دکان کی چیزوں کا خیال نہ آئے، آپ کے علاوہ دوسرا میرا دل میں خیال آئے، اس سے میرے دل کو آپ کیا کر دیجئے؟ پاک کر دیجئے۔ وَنَوِّرْ قَلْبِي، اور میرے قلب کو روشن کر دیجئے آپ کی معرفت کے نور سے ہمیشہ ہمیشہ، اور میرے قلب کو منور کر دیجئے، روشن کر دیجئے آپ کی معرفت کے نور کے ذریعے سے، کہ ہمارے دل میں اللہ کی کیا آ جاوے؟ معرفت آ جاوے۔ قلب ایک بڑی اہم چیز ہے، حدیث میں ذکر کیا گیا، فرمایا نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान के बदन के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही होता है तो सब सही, और अगर वो खराब हो जाता है तो सब निजाम खराब। अला वयल जसद, और आपने फरमाया सुनो अच्छी तरह, वो लोथड़ा कौन का है? अला वयल कल्ब, और वो लोथड़ा क्या है? कल्ब है, दिल है। दिल की सोच सही, दिल की फिक्र सही तो तमाम आज़ा सही काम करेंगे, और अगर दिल की फिक्र बिगड़ी हुई है तो सब आज़ा इसी तरह का काम करेंगे। कल्ब जो है वो मुनव्वर भी होता है और काला भी होता है। अगर इंसान अच्छे अमाल करेगा, नेक अमाल करेगा तो उसका कल्ब क्या होगा? मुनव्वर होगा। अब कल्ब के मुनव्वर होने का फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा इबादत में जी लगेगा, तबीयतें चाहेगी जल्दी मस्जिद में चला जाऊं, इबादत करूं, तिलावत करूं, जिक्र करूं। और कभी कभी कल्ब गुनाहों से क्या हो जाता है? काला हो जाता है। जैसे हदीस में बाकायदा उसको समझाया गया, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान एक गुनाह करता है उसके कल्ब पर क्या पड़ जाता है? सिया धब्बा पड़ जाता है। तौबा कर लेता है, सिया धब्बा खत्म। मगर तौबा नहीं की, दूसरा गुनाह किया, दूसरा धब्बा पड़ जाता है। फिर तौबा नहीं की, तीसरा धब्बा पड़ जाता है। हत्ता के गुनाह करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि पूरा कल्ब क्या बन जाता है? सिया बन जाता है। अब न इबादत में लुत्फ आ रहा है, न जल्दी मस्जिद में जाने की तबीयत चाह रही है, न तिलावत करने की तबीयत चाह रही है। ये कल्ब के अंधेरे की वजह से और कल्ब के सिया होने की वजह से ऐसा होता है। इसलिए हम हमारे कल्ब को नूरानी बनाने की क्या करें? फिक्र करें, और ये हमारे इख्तियार में है। कल्बों को अंधा उसको सिया करना भी हमारे इख्तियार में है, और कल्बों को मुनव्वर करना भी हमारे इख्तियार में है। हम ताअत वाले अमाल करें, इबादत वाले अमाल करें, हमारा कल्ब क्या होगा? मुनव्वर होगा। आप देखिए रमजान के महीने के अंदर कितने ही लोग मस्जिद में इतने जल्दी आ जाते हैं कि आम दिनों में इतने जल्दी नहीं आते। कितने लोग ऐसे होते हैं? ये क्यों फर्क पड़ गया कि रमजान की नूरानियत की वजह से कल्ब में क्या आई? नूरानियत आई। इसलिए मस्जिद में आदमी क्या चला जाता है? जल्दी चला जाता है। नमाज के बाद आप देखेंगे कितने साथियों को कि कुरान शरीफ लेकर बैठ जाते हैं, तिलावत करते हैं। हालांकि आम अय्याम में आप नहीं देखेंगे कि तिलावत करते हो, मगर रमजान के महीने के अंदर आप देखेंगे कितने ही हमारे साथी जो आम अय्याम में कुरान शरीफ लेकर नहीं बैठते हैं, मगर रमजान के महीने के अंदर नमाज के बाद क्या है? कुरान शरीफ लेकर बैठ जाते हैं। कितने लोग तस्बीह लेकर बैठ जाते हैं। ये फर्क जो पड़ता है ये कल्ब की नूरानियत की वजह से। अब अगर हम पूरे साल कल्ब को नूरानी रखें तो हमारा कल्ब अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। इसलिए हमारे कल्ब को हम क्या बनावे? मुनव्वर बनावे। और इस दुआ का इस्तेमाल करें, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी अन गैरिक व नव्विर कल्बी बिनूरि मारिफतिक अबदन। ये हुजूर की सिखाई हुई दुआएं है, मामूली मामूली दुआ है मगर बड़ी कीमती दुआ है। अगर दिल रोशन बन गया तो काम ही इंसान का बन गया। ये तो कल्ब के एतबार से बात हुई। जुबान की हिफाजत, आंखों की हिफाजत। एक हदीस में यह बात जिक्र की गई है जुबान के बारे में कि जब सुबह होती है तो तमाम आज़ा जुबान से कहते हैं कि तू सही सही चलना, तेरी सेहत में हमारी भी सेहत है, तू गलत मत चलना। अगर तू गलत चलेगी तो तेरी गलती के अंदर हमारा भी क्या है? नुकसान है। इंसान ने गाली बोल दी, किससे बोला गाली? जुबान से बोलेगा। मार किस पर पड़ेगी? आज़ा पर। जुबान तो अंदर रही, जुबान पर तो मार पड़ेगी नहीं। मार किसको खानी पड़ेगी? आज़ा को। अच्छा कलेमा कह दिया, तारीफ वाला कलेमा कह दिया, खुश होकर किसी ने हदिया दे दिया, फायदा हो गया। जुबान से अच्छा कलेमा निकल गया और अल्लाह ताला की तरफ से नियामत मिल गई, फायदा हो गया। इसलिए हदीस में बाकायदा जिक्र किया गया है ये आज़ा। फिर उसकी तफसीर भी की गई है, ये आज़ा कैसे कहते हैं, हकीकतन कहते हैं या मजाजन कहते हैं, दोनों बातें जिक्र की गई। बाज अइम्मा कहते हैं ये बात हकीकतन आज़ा जुबान से बात करते हैं, हम चाहे नहीं सुनते हैं मगर वो आज़ा जुबान से बाकायदा बात करते हैं कि तो सही चलना, गलत मत चलना। बात देखा कि नहीं? हुजूर ने एक मिसाल दे करके बात को क्या किया है? समझाया है। ऐसे सब आज़ा के अंदर बोलने की ताकत है
ابھی نہیں بولتے ہیں, ابھی تو آزا بولتے نہیں ہے, اور جب قیامت کا دن ہوگا تو سب آزا بولیں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت زبان پر کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے. قیامت کے دن ایک کافر آئے گا, ایک کافر کو لایا جائے گا, اس کے سامنے اس کے نام اعمال کھولے جائیں گے کہ دیکھ تو نے ایسا کفر کیا ہے, ایسے ایسے غلط سب گناہ تو نے کی ہے, ایسے ایسے معصیت کا ارتکاب کیا ہے. وہ کہے گا پتہ نہیں فرشتوں نے صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے, میں کیا جانوں, مجھے کچھ پتا نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ فرشتوں نے کیا لکھ دیا ہے, غلط لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں, فرشتے گواہی دیں گے اس نے ایسا ایسا کیا ہے. وہ کہے گا کہ یہ تو باہر کی گواہی ہے, میں اس کو بھی نہیں مانتا ہوں, میں تو تب مانوں گا جب کہ میرے اندر سے کوئی گواہی دے. اب اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے. ہاتھ بولے گا, پاؤں بولے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے, پاؤں سب اعضاء بولیں گے کہ تو نے کفر کیا تھا, یہ گناہ کیے تھے, یہ گناہ کیے تھے, سب اعضاء بولیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی اب بول, اب تو کیا کہتا ہے؟ اب تو تیرے اندر سے گواہی مل گئی تجھے, اب کچھ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ تو یہ جتنے ہمارے اعضاء ہے, آنکھ ہے, جتنے بھی اعضاء ہے, یہ اللہ کی خفیہ گویا کہ پولیس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ کیا ہے؟ پولیس ہے. ہم جو کرتے ہیں آنکھوں میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. آنکھوں کی جو روشنی ہے تو آنکھوں کے اندر سب محفوظ ہو جاتا ہے, ہاتھ میں محفوظ ہو جاتا ہے, پاؤں میں محفوظ ہو جاتا ہے. جیسے چپس ہوتی ہے نا, موبائل کے اندر کیا لگاتے ہیں؟ چپس باہر نکال دو, تم بولتی ہے کچھ بھی نہیں, پڑی رہے گی, کچھ بھی کام نہیں کرے گی. اور اسی چپس کو تم نے کہاں لگا دیا؟ موبائل میں لگا دیا, دیکھو کیسا بولنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ سب اعضاء ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا بنے ہوئے ہیں؟ چپس بنے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اپنے موبائل میں لگائیں گے, فوراً سب اعضاء کیا ہو جائیں گے؟ بولنا شروع ہو جائیں گے. اب انسان کہے گا, اس وقت کافر کہے گا, اپنے اعضاء کو ملامت کرے گا کہ تیرے بچاؤ کے لیے تو میں سب جھوٹ بول رہا تھا کہ تو بچ جاوے, مگر تو نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی. تو اعضاء کہیں گے اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی, اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے. اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ہمیں سچ سچ بولنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے تمام اعضاء کو قوت گویائی موجود ہے, مگر ابھی نہیں ہے. وہ کب آئے گی؟ قیامت کے دن آئے گی. اس لیے یہ سب مخفی CID اللہ کے لگے ہوئے ہیں. سورج ہے, چاند ہے, زمین ہے, یہ سب اللہ کے مخفی اور پوشیدہ کیا ہے؟ CID ہے. جو بھی تم عبادت کرو کہ گناہ کرو, زمین میں کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ. سورج کیمرے کے ذریعے سے اپنے اندر پکڑ لیتا ہے تم نے گناہ کیا یا عبادت کی, اچھے کام کیے. چاند اپنے کیمرے کے اندر وہ پکڑ لیتا ہے. اس لیے حدیث میں ذکر کیا گیا قیامت کے دن وہ زمین بھی گواہی دے گی, معصیت کی ہوگی تو معصیت کے بارے میں, گناہ کے بارے میں, اور عبادت کی ہوگی, اچھائی کی ہوگی تو کس کے بارے میں؟ عبادت کے بارے میں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے. آدمی چھوٹ نہیں سکتا ہے, وہ سمجھے کہ میں چھوٹ جاؤں, کبھی چھوٹ نہیں سکتا ہے. اس لیے ہمیں ہماری زبان کی بھی کنٹرول کرنا ہے اور اپنی نگاہ کی پوری کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے. اب ایک حدیث سنیں, اس پر یہ مضمون ہمارا ختم ہو جائے گا. ان عقبہ ابن عامر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات قال امسک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک. بڑی قیمتی حدیث ہے, اس حدیث پر توجہ رکھے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, سوال کیا, من نجات, نجات کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جاوے, جنت مل جاوے, جہنم سے بچ جاوے, نجات کیسے ہوگی؟ نجات کا کیا ذریعہ؟ من نجات, نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ 3 نصیحتیں کی آپ نے. کتنی نصیحتیں کی؟ 3. ان نصیحتوں کو ہم دھیان سے سنیں. حضور کی نصیحت ہے. حضور کیا رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کے ذریعہ بتا رہے ہیں. اپنے اوپر اپنی زبان کو کنٹرول کر لو. پہلی نصیحت آپ نے یہ کی, اپنی زبان پر کیا کر لو؟ کنٹرول کر لو. زبان کو قابو میں رکھو, زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے. سوچ سوچ کے بولو, تول تول کے بولو. جب آپ کی سوچنے کی عادت ڈال دے گا تو تھوڑی دیر مشق کرنی پڑے گی. ابھی ہماری زبان کی عادت کیسے پڑی ہوئی ہے؟ التو فالتو بولنے کی پڑی ہوئی ہے. اب اس پر کنٹرول کرنے کے لیے کچھ وقت مشق کرنی پڑے گی کہ آدمی کیا بولے؟ سوچ سوچ کے بولے. جب اس کی عادت ڈالے گا اور سوچ سوچ کے بولے گا تو ایک وقت وہ آ جائے گا کہ اس کی عادت پڑ جائے گی کہ سوچ کے بولے گا, بغیر سوچے آدمی بولے گا نہیں. تو سب سے پہلے آپ نے نصیحت کیا فرمائی؟ اپنی زبان پر کیا کرو؟ کنٹرول کرو.
اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. دوسری حدیث دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تجھے تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہونا چاہیے. تیرے لیے تیرا گھر کیا ہونا چاہیے؟ وسیع ہونا چاہیے. زبان پر کنٹرول کرنے کا آپ نے حکم دیا، کنٹرول کرو. پھر آپ نے اس کا طریقہ بیان کیا، گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس کا طریقہ کیا، زبان پر کیسے کنٹرول کرنا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم گھر میں زندگی گزارو. دیکھو ایک آدمی چوراہے پر بیٹھے اور ایک اپنے گھر کے اندر بال بچوں کے ساتھ بیٹھے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے. دونوں باتوں میں آپ خود تجربہ کرو کتنا فرق پڑتا ہے. آپ چوراہے پر بیٹھیں گے، غیبتیں ہوگی، آلتو فالتو باتیں ہوگی. آپ گھر پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آلتو فالتو باتیں نہیں ہوگی، کام کی باتیں ہوگی. اور اگر کوئی بات نہیں ہوگی تو آدمی کیا کرے گا؟ سو جائے گا. کوئی ضرورت کی بات ہے کرے گا. کبھی ادھر ادھر کی باتیں گھر پر نہیں ہوا کرتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وسیع ہونا چاہیے. گھر میں رہو، گھر سے باہر مت نکلو. یہ جو ہماری عادتیں پڑ گئی ہے چوراہے پر بیٹھنے کی، ادھر ادھر بیٹھنے کی، جس کی وجہ سے اتنے ہی گناہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم ہمارے گھر میں ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلے. نماز کے لیے نکلنا ہے نکلنا پڑے گا، کاروبار کے لیے جانا ہے جانا پڑے گا، کھیتی باڑی کے لیے جانا ہے ضرورت کے لیے نکلو. باقی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو، گھر کے ہی اندر رہو. اور تیسری بات کیا فرمائی آپ نے؟ اپنے گناہوں پر روتے رہو. ہم نے دو باتیں کہہ دی. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر کنٹرول کرو، گھر میں رہو، زبان پر کنٹرول رہے گا تمہارا انشاءاللہ. مگر پھر بھی کبھی انسان ہے، اور گناہ تو کس سے ہوتے ہیں؟ انسانی سے ہوتے ہیں. انسان ہے، گناہ ہو جائے کبھی تو اپنے گناہوں پر کیا کرتے رہو؟ روتے رہو. جب بھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مانگے؟ معافی مانگے، دل سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ فوراً گناہ کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. اس لیے ہمیں آج سے طے کرنا ہے کہ یہ جو حضور نے جو نصیحت، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نصیحت کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اپنے گھروں میں رہو، چوپایوں پر ادھر ادھر مت جاؤ، اور اپنے گناہوں پر کیا کرتے رہو؟ روتے رہو. آج سے ہم یہ طے کریں اس نصیحت پر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. زبان پر پورا کنٹرول کریں گے، گھروں ہی میں رہیں گے، چوپایوں پر ادھر ادھر. اچھا جا کر آدمی بیٹھتا ہے تو کیا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ سوچے ذرا آدمی، ادھر ادھر بیٹھنے سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ خام کا وقت کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہوتا ہے. بلکہ ہمیں تو جب ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس فرصت کیسے مل گئی اور بیٹھنے کا وقت کیسے نکل گیا. ہمیں تو 24 گھنٹے کے اندر وقت ہی نہیں، جب مدرسہ چالو ہوتا ہے اور ہمارے اسباق چالو ہو جاتے ہیں. ہاں جب اسباق نہیں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے کچھ فرصت ملتی ہے، اگر جب اسباق چالو ہوتے ہیں تو ہمیں تو 2 سیکنڈ بھی کسی کے نکالنا، بلکہ فون پر لمبی کوئی بات کرتا ہے تو بھی معذرت کرنی پڑتی ہے، برائے کرم اب فون رکھ دیجیے، لمبی بات آپ سے نہیں ہو سکتی ہے، مختصر بات کرو، لمبی بات نہ کرو. لمبی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا ہے. اور پتہ نہیں لوگوں کے پاس کیسے وقت نکل جاتا ہے. بلکہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ادھر ادھر بیٹھے تھے کیوں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے. ٹائم یہ پاس کرنے کی چیز ہے. وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بلکہ اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. دیکھو ہر چیز کا بدل نکل سکتا ہے. آدمی بیمار ہو گیا، علاج معالجہ کرائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی نقصان ہو گیا دکان میں، پھر محنت کرے گا، اس کا بدل ہو جائے گا. مگر وقت ایک ایسی چیز ہے وہ گزر گیا، اب اس کا کوئی بدل نہیں. جو ٹائم ہمارے پاس چلا گیا، اب تم اس کو لانا چاہو واپس، تمہیں واپس لاؤ، اس کی تلافی کرو، کوئی شکل نہیں. جو گزر چکا. اس لیے وقت کا کوئی بدل نہیں. اس سے وقت کو یہ ہمارا راس المال ہے، یہ موڑی ہے. اس کی مثال بزرگوں نے کس سے دی ہے؟ برف کے ذریعے سے. جیسے برف کا بیپاری برف بیچنے کے لیے برف بیچتا ہے، وہ اب صبح برف لایا اور کب جا کر بیچتا ہے؟ شام کو جا کر. اس کے ہاتھ میں آئے گا کچھ؟ وہ تو فوراً فکر کرنی پڑے گی کہ جلدی برف بک جائے میرا، تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے، میری موڑی کھڑی ہو جائے. اور اگر دیر کرے گا وہ تو برف کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا، موڑی چلی جائے گی. تو وقت بھی اسی طرح ہے، فکر کرے برابر، ورنہ وقت گزر جائے گا اور موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا. چلو بھائی تمہارا وقت پورا ہو گیا، اب چلو، اب کوئی وقت نہیں ملے گا جب موت کا فرشتہ آ جائے گا. تو اس لیے وقت کی قیمت کو کیا کرے؟ پہچانے. یہ مضمون ہمارا جو چل رہا تھا زبان کے بارے میں اور آنکھوں کے بارے میں، وہ یہ مضمون ہمارا کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا.
اب دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث پر توجہ دے رہے, اور اس حدیث میں حسن معاشرت کی لائن سے, کون سی حسن معاشرت کی لائن سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہے. اس میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے. حدیث میں حضور نے حکم دیا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کون حکم دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں. ان باتوں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا, امرنا, کون حکم دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا. کتنی باتوں کا حکم دیا؟ 7 چیزوں کا. بعیادت المریض, بیمار کی کیا کرو؟ عیادت کرو. حدیث میں ذکر کیا گیا آدمی صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کر دیتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعا کرتے رہتے ہیں. شام کو کسی مریض کی عیادت کر لی تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت مریض کی عیادت کرنا. ہوتا ہے ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی کیا بن جاتا ہے, یہ مسلمان کے حق ہے, یہ مسلمان کا کیا ہے؟ حق ہے. کوئی بیمار ہو جاوے اس کی عیادت کے لیے جاوے. اور عیادت کا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ دیر نہ بیٹھے, بس تھوڑی دیر, کیا بھائی طبیعت کیسی ہے, کیسا چل رہا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے, بس تھوڑی دیر, 5 منٹ 6 منٹ زیادہ. اور کوئی چائے بھائی کا بوجھ نہ ڈالے, بالکل منع کر دے رہے چائے بھائی کوئی چیز بنانا مت, بس ہم تو آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھیں گے, عیادت کریں. ہاں کوئی خاص دوست ہے, جگری دوست ہے اس کا, اس کے زیادہ بیٹھنے سے اس کو تسلی ہوگی تو الگ مسئلہ ہے, وہ بیٹھے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس مریض کو اس کا جگری دوست ہے, زیادہ دیر بیٹھنے سے اس کو کیا ملے گی؟ تسلی ملے گی, خوشی ہوگی, وہ بیٹھ سکتا ہے. باقی عام آدمی جب مریض کی عادت کے حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ مثال کی گئی باقاعدہ کہ جب جانور کو دھوتے ہیں تو بچہ اس کو لگاتے, پہلے بچہ لگاتے ہیں اور بچہ پھر ہٹا دیتے ہیں, اور ہم بھینس کو کیا کرتے؟ دھوتے ہیں. تو اس کو حدیث میں ایک لفظ ہے, میں جو ذہن میں لفظ نہیں رہا, تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے, بچوں کو لگایا اور بچوں کو پھر کیا کر دیا؟ ہٹا دیا, اور ہم نے دھونا شروع کیا, تو بیچ میں وقفہ زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ معمولی دیر ہوتا ہے. بچوں کو ہٹائیں گے اور فوراً دھونا کیا کر دیں گے؟ شروع کر دیں گے. تو عیادت اتنی دیر ہوتی ہے. عیادت کیا ہے؟ اتنی دیر, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. عیادت کے رشتے کے بعد مریض جب بیمار شخص ہوتا ہے اس کی طبیعت ذرا کچھ الگ نوعیت کی ہو جاتی ہے. وہ ذرا تھوڑا سونا چاہتا ہے, کبھی رات کو نیند آئی نہیں آئی, اب آپ آ کر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر فالتو باتیں کر رہے ہیں. اب بیچارہ وہ سونا چاہتا ہے, استنجا کا تقاضا ہے. اب وہ بیمار آدمی ہے, استنجا کرنا ہے, کتنی تکلیف سے جائے گا, وہ کوئی تو کچھ ضرورت ہے, اس کو کچھ کھانا ہے, بھوک لگ گئی ہے. اس کے بیمار کو ہر وقت کھانا چلتا نہیں ہے, کبھی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو کھاتا ہے. اب اس کی کیا کیا ضرورت ہے ہم نہیں جان سکتے ہیں. اسے زیادہ تر بیٹھے رہیں گے تو مریض کیا ہو جائے گا؟ پریشان ہو جائے گا. تو زیادہ رہنے بیٹھے, تھوڑی دیر کے مختصر عیادت کرے, اور عیادت کر کے ہم کیا ہو جائے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا معمول تھا, آپ مسجد کے اندر باقاعدہ نگرانی کرتے تھے, کون صحابہ آئے اور کون صحابہ نہ آئے, دیکھتے تھے, پوری توجہ رکھتے تھے آپ کہ کون آیا کون نہیں آیا. اگر کوئی صحابی مسجد میں نہیں آیا ہے تو اس کی معلومات کرتے, کیوں نہیں آئے, بیمار ہے, کیا بات ہے. اگر بیماری کا پتہ چلتا تو آپ گھر پر کیا جاتے؟ عیادت کے تشریف لے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اتنے بڑے, اور اپنے صحابی جو گویا کہ حضور کے مقابلے میں تو کمی درجے کے ہیں, ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے. تو حضور جب عیادت کرتے تھے تو ہم کون سے بڑے بن گئے کہ ہم عیادت نہ کریں؟ ہمیں بھی ہمارے رشتے داروں کی, گاؤں میں کوئی بھی رشتے دار کی کوئی شرط نہیں ہے, کوئی بھی گاؤں میں بیمار ہمیں پتا چلے کہ ہمارے گاؤں میں فلاں بھائی بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے. تو ایک کام یہ ہے بیمار کی کیا کرنا؟ عیادت کرنا. اور اتباعی جنائز, اور جنائز جنازوں کے کیا چلنا؟ پیچھے چلنا. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جنازوں کے پیچھے چلو. پتا چلا کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو جنازے میں شریک ہو جانا چاہیے. مگر کیوں شریک ہونا چاہیے؟ کس نیت سے شریک ہونا چاہیے؟ آج کل ایک سب سے بڑا مرض ہے عدم نیت. کیا مرض ہے؟ عدم نیت. ایک ہے غلط نیت. ایسے لوگ تو کم ہوں گے جو غلط نیت کریں, اچھی نیت کرے ایسے بھی لوگ کم ہوں گے. مگر عام طور پر جیسے ہم نے بھی 2 جنازے ہمارے پہلے رمضان کو آئے اور کتنے لوگ ماشاءاللہ شریک ہوئے, کیا نیت کی تھی؟ کوئی نیت کی تھی کسی نے؟ کوئی جنازہ آیا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. نہیں, یہ نیت کرے ایک مسلمان کا میرے ذمہ حق ہے کہ میں جنازے کی نماز پڑھوں. ایک مسلمان کا میرے ذمہ حق ہے کہ جنازے کی کیا پڑھوں میں. تو کیا کوئی نیت کرتا ہے؟
میں مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں. کتنے لوگ تو یوں شریک ہوتے ہیں کہ شریک نہیں ہوں گے تو کوئی کیا کہے گا, جنازے میں بھی تو نہیں گئے, کیا کیسا آدمی ہے, تو لوگ لان تان کریں گے. اس طرح سے لوگ بات شریک ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں چاہیے. دو نیتیں کرنے کی, ایک نیت تو یہ کرنے کی مسلمان بھائی ہے, میرے ذمہ حق ہے جنازے کا اتباع کرنا, اس لیے میں جنازے کا کیا کروں گا, اتباع کروں گا, جنازے کی نماز پڑھوں گا. اور دوسری نیت, حضور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود جنازے کی نماز پڑھاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنازہ آتا تھا آپ کے بھائی آپ تشریف لے جاتے تھے اور جنازے کی نماز پڑھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آپ کیا کرتے تھے, پہلے پوچھ لیتے تھے اس کے ذمہ قرضہ ہے کہ نہیں ہے. آپ یہ معمول تھا آپ کا پوچھنے کا کہ قرضہ ہے کہ نہیں اس کے ذمہ. اگر قرضہ ہوتا تھا تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ہاں کسی صحابی نے اگر ذمہ داری لے لی اور یوں کہہ دیا اس کا قرضہ لگا رسول میرے ذمہ, میں ادا کر دوں گا, آپ فکر نہ کرے میری ذمہ داری, کوئی ایسی ذمہ داری لے لیتا تھا تو آپ پڑھاتے تھے. تو قرضہ کتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے ہمیں ہمارے قرضے برضے اگر ہو گئے ہیں تو کوشش کر کے موت سے پہلے ہمارے قرضے ادا کر دینے چاہیے. اس لیے کہ حقوق عباد کا مسئلہ ہے. ایک روپیہ بھی اگر کسی کا باقی رہ گیا تو کتنی نمازیں وہ 700 مقبول نمازیں لے جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازوں کے پیچھے رہتے تھے, جاتے تھے قبرستان کے اندر اور خود جنازے کی نماز پڑھاتے تھے. تو ہمیں بھی جنازے کا پتہ چلے تو شریک ہونا چاہیے. جیسے ابھی پہلی رمضان کو 2 جنازے آئے, دونوں کی میں نے نماز پڑھائی, مگر میں نے ذرا فرق دیکھا. جو دیکھا وہ میں کہہ رہا ہوں, ہاں کوئی ذرا مجھ سے بھول ہو جائے تو معاف کر دینا, اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو مجھے معاف کر دینا. ایک جنازہ عصر کے بعد آیا تھا. اس وقت میں نے دیکھا کتنے لوگ ماشاءاللہ, بہت مجمع دیکھا میں نے. اور جب رات والا جنازہ آیا تو اس میں نے کم لوگ دیکھے. مجھے ایسا دکھا, اب پتہ نہیں میری آنکھوں نے غلطی کی ہے یا کیسے غلطی ہوئی ہے وہ اللہ اعلم. باقی مجھے ایسا نظر آیا کہ ایک جنازے میں لوگ زیادہ نظر آ رہے تھے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتے دار باہر زیادہ رہتے ہو, یہ بھی ممکن ہے, اس لیے باہر سے لوگ آئے ہو. اور اس جنازہ جو دوسرا تھا اس میں باہر سے لوگ نہ آئے ہو, اس لیے کم. میں مجھے ہی جانتا ہوں, باقی مجھے فرق دکھا مجھے, اسے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. مجھے فرق سمجھ میں, اب کیسے سمجھنا. اس لیے ایک دوسرے گاؤں کے اندر میں ایک دفعہ ایسا واسطہ ہوا. ایک گاؤں میں گیا جب ہمارے علاقے میں جنازے کے لیے, ایک ہی دن میں 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. تو ایک جنازہ تو پورا گاؤں شریک, دوسرا جنازہ آیا تو کچھ ہی لوگ شریک. تو میں نے گاؤں والوں کو کہا فرق کیوں, فلاں جنازہ آیا تھا تو پورا گاؤں آ گیا تھا, اور فلاں جنازہ آیا تو بس کچھ ہی لوگ تھے, خاص لوگ تھے. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا. میں نہیں کہتا ہوں کہ فرض عین ہے, یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ پڑھ لیں گے کام چل جائے گا, مگر ایسا فرق نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر عزت والا ہے, مالدار ہے, تو جنازے میں شریک ہو جائے گا. اور اگر آدمی بیچارہ کمزور ہے, ضعیف ہے, کم مال والا ہے, غریب آدمی ہے, تو اس کی کوئی پرواہ نہیں, جاؤ چلو لوگ دفن کر دیں گے, نہیں جانا ہے. اس کا مطلب یہ فرق پڑتا ہے. مالدار کی ذرا عزت کی جاتی ہے, جنازے بڑے بڑے شریک ہوتے ہیں, اور کوئی غریب مر گیا تو کوئی فرق تو چلو بھائی جانا نہیں ہے. ایسا فرق نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ہے, غریب بھی مسلمان ہے, مالدار بھی مسلمان ہے, ہمیں تو کس کا حق ادا کرنا ہے, مسلمان کا حق ادا کرنا ہے. پھر فرق کیوں, مالدار کے جنازے میں ہم شریک ہو اور غریب کے جنازے میں شریک نہ ہو, ہم کچھ فرق نہیں ہونے دیں گے, سب کے جائیں گے کیونکہ مسلمان. ہاں کوئی مشغولی ہے, آدمی کو فارغ نہیں ہے اور ارجنٹ کوئی کام آ گیا تو الگ مسئلہ ہے, وہ مجبوری کا مسئلہ ہے. باقی فارغ کے جا سکتا ہے, وقت نکال سکتا ہے, تو ہر ایک کے لیے نکالنا چاہیے, فرق نہیں پڑنا چاہیے. جنازے میں دوسری بات کیا خرابی ہوتی ہے, لوگ ذرا عادت ایسی پڑ گئی ہے, لوگ آگے چلے جاتے ہیں. حالانکہ جنازے میں اصول کیا ہے, پیچھے چلنا چاہیے. ہاں کندھا دینے کے لیے کچھ آدمیوں کو آگے بڑھنا پڑے گا, وہ تو الگ مسئلہ ہے, وہ تو مجبوری ہے. اس کا آگے جائے بغیر جنازہ کا کندھا نہیں دے سکتے, اس لیے جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے, آگے نہیں جانا چاہیے. لوگ متفرق ادھر ادھر چلتے ہیں, ادھر ٹھیک ترتیب نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پسند فرمایا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے. اور جنازے میں چلتے وقت کبھی کبھی آپ سنیں گے, جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو کچھ لوگ بولتے ہیں کلمہ شہادت, ایسا لفظ بولتے ہیں کلمہ, آپ سنیں گے ایسا بولتے ہیں. کیا فائدہ کلمہ شہادت, کلمہ شہادت ہے. یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں کلمہ شہادت, یہ کلمہ شہادت ہے, یہ تو کلمہ شہادت ہے نہیں. وہ تو پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو یہ کلمہ شہادت ہے. مگر بعض لوگ ایسا بولتے ہیں, آپ دیکھیں گے ایسا
ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، بعض جگہ میں جاتا ہوں تو لوگ ایسا بولتے ہیں کلمہ شہادت، کیا فائدہ؟ یہ غلط طریقہ ہے، نہیں بولنا چاہیے، دل میں ذکر کرنا چاہیے. تو زبان سے کوئی ذکر کرنا مستون نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو اچھا یہ ہے اپنی موت کو سوچے. آج اس کا جنازہ جا رہا ہے، کل میرے پر یہ وقت تو گزرنے والا ہے اور کل میرا جنازہ جائے گا. آج اس کے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہے، کل میرے ساتھ مسئلہ پیش آئے گا. اپنی موت کو غور کرے. جنازے میں جو زیادہ شریک ہونا ہے وہ اسی وجہ سے، تاکہ اپنی موت کو کیا کرے؟ یاد کرے. حدیث میں ذکر کیا گیا اکثر ذکر حاضم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی کی چیز کا ذکر بہت کرو، موت کا تذکرہ کرو، موت کو یاد کرو. اگر موت یاد کرو گے تو لذتیں کیا ہو جائے گی؟ ختم. اچھے اچھے کھانے سامنے رکھے ہیں اور موت کا خیال آ گیا، اب دیکھو کھانوں کا لطف نہیں ہوگا، نہیں چلے گا برابر کھانا. موت کا استحضار ہو گیا، کھانے میں فوراً کیا پڑ جائے گا؟ فرق پڑ جائے گا. اس حدیث میں ذکر کیا گیا موت کو بہت زیادہ یاد کرو. اسی لیے ایک دعا ہے، اللہ مبارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. بہت مختصر دعا ہے، اللہ مبارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. دن میں 25 دفعہ پڑھ لے اور اس دن انتقال ہو جاوے تو شہادت کی موت. کونسی موت؟ شہادت کی موت. کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ مبارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اس لیے جنازے کے کیا ہونا چاہیے؟ پیچھے چلنا چاہیے، کلمہ شہادت نہیں بولنا چاہیے. اور جب جنازہ چلے تو کیسے چلے؟ جنازہ رکھا ہے، اب سب سے پہلے داہنے کندھے اوپر اس کا کندھا دینے کا، داہنے کندھے اوپر. اور کتنے قدم چلنے کا؟ 10 قدم. پھر پیچھے والا کندھا داہنی طرف 10 قدم، پھر بائیں طرف آگے والا کندھا، پھر بائیں طرف پیچھے. اس ترتیب سے پورا کندھا دینا چاہیے اور 10 قدم چلنا چاہیے. لوگ آج کل ترتیب کیا بن گئی ہے؟ جلدی جلدی بدل دیتے ہیں فوراً. ہاں کوئی ضعیف کمزور ہے، نہیں اٹھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پاس سے لے لینا چاہیے، بیچارہ کمزور آدمی ہے. باقی ایسا کوئی جوان ہے چل سکتا ہے اچھی طرح تو اس کو 10 قدم چلنا چاہیے. حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جنازے کو لے کر 10 قدم چلے اور 10 ملا کر کتنے قدم ہوں گے؟ 40 قدم. تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. 40 کبیرہ گناہ. مگر کبیرہ گناہ کون سے؟ چھوٹے گناہوں میں کبیرہ، چھوٹے گناہوں میں ذرا بڑے. یہ گناہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا، کوئی ذرا اس سے چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا. گناہوں کی نوعیتیں الگ الگ ہوا کرتی ہے، اس لیے فرق پڑتا ہے. تو صغیرہ میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ 40 گناہ. اس سے میت کے کام کاج کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے گناہ معاف کرتے ہیں. اس لیے عام طور پر لوگ میت کے کام سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو نہلانا ہے تو میرے خیال سے پورے گاؤں کے اندر نہلانے والے کچھ ہی افراد ہوں گے، بس سب نہیں. کسی کو کہو کہ میت کو نہلانا ہے، نہیں، ہمت نہیں ہو رہی. کیوں بھی؟ زندہ تھا تو نہیں ڈرتا تھا، اب میت ہو کے ڈر رہا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں کرے گا. تجھے مارنے کی طاقت تو زندے میں تھی، مر گیا تھا اس کے اندر طاقت ہے، مگر نہیں میت سے. ابھی کسی کو قبرستان میں بھیج دو رات کے وقت کہ قبرستان ایک رات گزارنا، کوئی نہیں گزارے گا، سب ڈریں گے. مردے ہیں کیا کریں گے؟ کچھ کرنے والے ہیں، مگر نہیں، ہمت نہیں ہوتی ہے، آدمی ڈرتا ہے. اس لیے میت کے کام کاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی زیادہ رکھا ہے. اس لیے مردوں کو نہلانے کی طریقہ بھی باقاعدہ سب کو سیکھنا چاہیے. ایک ایسی جماعت تیار ہونی چاہیے کہ جو مستقل مردوں کے نہلانے کا پورا طریقہ، اصل طریقہ جانتے نہیں ہے، اس لیے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. طریقہ کون سا لمبا ہے، ذرا سیکھ لے تو آسانی سے آدمی دیکھ لے گا، جان لے گا، کرنا شروع ہو جائے گا. تو جنازے کے آدمی کیا کرے؟ پیچھے چلے، کلمہ شہادت کا لفظ نہ بولے اور کندھا اس طرح 10 قدم چلے، جلدی نہ کرے. جنازے کے بارے میں ایک حدیث سن لے. من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط ومن شہدها حتی تدفن، دیکھنا برابر، ومن شہدها حتی تدفن فلہ قیراطان قیل ومن قیراطان قال مثل الجبلین. جو آدمی جنازے کے اندر حاضر ہوا، نماز پڑھ کے چلا گیا تو کتنا ثواب؟ 1 قیراط ثواب. اور کوئی شخص یہاں تک شریک رہا، یہاں تک کہ دفن کر دے رہے، یہاں تک کہ کیا کر دے رہے؟ خالی مٹی ڈالنا مراد نہیں ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، نماز پڑھو 1 قیراط اور مٹی ڈال کے جاؤ تو 2 قیراط. مٹی ڈال کے جانے سے کام نہیں چلے گا، مٹی ڈالنے کے بعد بھی کیا رہو؟ کھڑے رہو. دیکھو حدیث میں کیا لفظ ہے؟ حتی تدفن، یہاں تک وہ کیا کر دیا جاوے؟ دفن کر دیا جاوے. پورا کام اس کا ختم ہو گیا، پوری مٹی ڈال دی گئی، اس کی جیسی قبر بنتی ہے قبر بنا دی گئی، اب کام پورا ہو گیا، اب جاؤ، اب جا سکتے ہیں. تو اگر خالی نماز جنازہ پڑھی تو صرف کتنا ثواب؟ 1 قیراط. اور اگر ساتھ میں رہا اور کتنی دیر رہا؟ جب تک کہ دفن نہ ہو جاوے وہاں تک شریک رہا ساتھ میں،
خالی مٹی ڈال کے نہ نکل جاوے, مٹی ڈالنے کے بعد بھی کیا رہے, کھڑا رہے, اور سب کام کاج میں بڑھ جاوے, اس کے بعد جاوے. تو کتنے قرات؟ 2 قرات. صحابہ نے پوچھا, دیکھیں صحابہ تو صحابہ تھے, فوراً سوال کیا, من قرات؟ 2 قرات کیا چیز, قرات کا کیا مطلب؟ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, 2 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. الجبلین, 2 بڑے پہاڑوں کے برابر. اور بعض حدیث میں جبل احد کا بھی شاید ذکر ہے میرے خیال سے. تو احد پہاڑ کے برابر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو اتنا بڑا ثواب آدمی اگر 2 کام کر لے گا, فرصت ہے, آیا ہے, وقت ہے, تو دونوں کام کر کے جانا چاہیے, تو اس کو بہت بڑا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اتباع الجنائز. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہوئی, عیادت المریض اور اتباع الجنائز. اور جنازے میں کیا نیت کرنا وہ بھی میں نے بتا دیا. کیا نیت کرنے کی؟ مسلمان بھائی کا حق ادا کرنا ہے, اور حضور کی سنت کو کیا کرنا ہے؟ زندہ. یہ نیت کرے باقاعدہ. دیکھو اعمال کا مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. میں نے کہا نا, ایک ہے غلط نیت, ایسے لوگ تو بہت کم ہوں گے. اچھی نیت کرنا, ایسے لوگ بھی کم ہوں گے. مگر عام طور پر مرض کیا پایا جاتا ہے؟ عدم نیت. کام کیا, کھانے کے لیے بیٹھے, کوئی نیت ہی نہیں. ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, کوئی نیت کرتے ہیں؟ کھا لیا, بھوک لگی کھا لیا. نہیں, نیت کرو, یا اللہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں, مجھے عبادت کے اوپر کیا ملے؟ قوت ملے, میں نماز پڑھ سکوں, میں سحری کر رہا ہوں صبح, نیت کرے یا اللہ روزے پر مجھے کیا ملے؟ طاقت ملے, اس لیے میں سحری کھا رہا ہوں تاکہ روزے کی مجھے طاقت مل جاوے, میرا روزہ اچھا ہو جاوے. افطار کر رہا ہے, نیت کرے کہ حضور نے افطار کرنے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ جلدی کرنے کا حکم دیا ہے, اس میں افطار کر رہا ہوں. اب روزے کا وقت پورا ہو گیا, اب روزے کو لمبا کرنا غلط. روزہ جتنا اللہ نے جتنی دیر بھوکا رہنے کا کہا ہے, اتنی دیر ہی بھوکا رہنا ثواب ہے. کوئی سحری کر لینا کتنے بجے؟ 2 بجے, اور سو جاوے, یہ غلط طریقہ ہے. سحری کتنے بجے کرنی چاہیے؟ 5 بجے کرنی چاہیے. کتنے وقت ختم ہوتا ہے؟ 5:30. تو آخری ٹائم میں سحری کرو, اور افطار جلدی کرو, دیر نہ کرو, اس لیے کہ اب جو تم بھوکے رہو گے اب کوئی فائدہ نہیں. اب افطار غروب ہو گیا, افطار کا ٹائم ہو گیا, اب تم نے افطار نہیں کیا, تو چلو مغرب بعد افطار کریں گے, تو تھوڑا ثواب ملے گا کہ چلو ہمیں 1 گھنٹے کا ثواب زیادہ ملے گا. کچھ نہیں, کوئی فائدہ نہیں, بیکار بھوکا رہنا ہے. اس لیے افطار میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے. تو یہ مرض ہمارے اندر ہے کہ نیت ہر عمل کے لیے نہیں کرتے ہیں. ہم نماز کے لیے چلے, مسجد گھر سے چلے, نماز پڑھنے کی نیت تو ہے, ایک نیت تو ہے نماز پڑھنے کی, مگر دوسری نیتیں بھی تو کر سکتے ہیں. مسلمان بھائی کی کیا کر دیں گے؟ خیر خبر لے لیں گے. کوئی مسلمان بھائی ملے گا, اس کی پوچھ تاچھ کر لیں گے. کوئی معذور ملے گا, اس کی خدمت کر دیں گے. کوئی تکلیف والا ملے گا, اس کی مدد کر دیں گے. اس طرح کی کتنی نیتیں کرے آدمی, جتنی نیتیں زیادہ کرے گا اتنا ثواب کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا. تو نیتیں زیادہ ہم کر سکتے ہیں, جتنی نیتیں کر سکتے ہیں اتنی نیتیں کرے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے کیا دیتے ہیں؟ ثواب دیتے ہیں. بس 2 باتیں ہوئی, باقی ابھی باتیں رہ گئی 5. 7 باتوں کا حکم دیا ہے آپ نے, تو 2 باتیں ہو گئی, ابھی بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ کل. مجلس کے اندر بھی جب آوے تو خاص یہ نیت کر کے آوے کہ اللہ میرا قلب نورانی بن جاوے, میں ایک دینی مجلس میں جا رہا ہوں, اس دینی کا مجلس کا اثر یہ ہو کہ میرا قلب یا اللہ آپ کیا بنا دیجئے؟ نور بنا دیجئے, اور جو باتیں کہی جاوے میں اس پر عمل کرنے کی کیا کروں گا؟ پوری کوشش کروں گا. یہ نیت کر کے آوے, نیت کرتے رہے, اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے. کسی کے آدمی کی نیت رائے گا نہیں جاتی, کسی کی محنت اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں کرتے. آپ اتنا رات کو قربانی دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گا کرے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک چور غلط کام کرنے کے لیے, چوری کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, تو اس کا بھی راستہ ہموار ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چوری کر لیتا کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ غلط کر رہا ہے, مگر وہ بھی اپنے کام میں کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہم صحیح نیت کر کے آئیں گے اور صحیح کام کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری محنت کو ضائع کریں گے؟ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس والجن جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا اللہ، ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجیے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے میرے مولا، ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا، اتنا بڑا مجمع کسی داتا کے سامنے چلا جاوے اور اپنی ایک ضرورت پیش کرے، وہ داتا بھی انکار نہیں کرے گا۔ اے میرے مولا، آپ داتاؤں کے داتا ہے، اے میرے مولا مولاؤں کے مولا ہے۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم آپ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں اور یقیناً ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے، ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے، ہم نے کتنا وقت بیکار فالتو میں گزار دیا ہے۔ اے میرے مولا، یہ وقت آپ کا دیا ہوا ہے، بڑی قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی راس المال ہے۔ ہم نے اس قیمت کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے اس راس المال کی حقیقت کو ہم نے نہیں جانا ہے کہ وقت کتنی قیمتی دولت ہے اور ہم نے ضائع کیا ہے۔ اے میرے مولا، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، معاف فرما دے۔ ہم نے جو بھی وقت ضائع کیا پورا پورا معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، اب آئندہ جو وقت ہمارا باقی رہ گیا ہے وہ صحیح سے گزرے اور کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو، ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے، ایسی توفیق دے دیجیے کہ ہمارا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ اے میرے مولا، ہم ہمارے وقت کی قیمت کو پہچاننے والے بن جاوے، جیسے کہ ایک برف بیچنے والا اپنی قیمت کو، وقت کو جانتا ہے کہ میں نے ذرا تاخیر کی، میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اے میرے مولا، ہم بھی ہمارے وقت کی قیمت کو پہچاننے والے بن جاوے۔ اے میرے مولا، وقت کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، وقت کی قیمت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہم وقت کے صحیح قدرداں بن جاوے۔ اے میرے مولا، یہی ہمارا راس المال ہے، یہی ہمارا مڈی ہے، یہی ہمارا راس المال ہے۔ اگر ہم نے اسی وقت کو ضائع کر دیا تو بعد میں پچھتانا پڑے گا، جب آپ کے سامنے آئیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اے میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اور صحیح صحیح وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، یہ مجمع رات کو دیکھ قربانی دے کر کے آتا ہے، یہ میرے مولا اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ یہ میرے مولا پورے مجمع کو نیک اور صالح بنا دیجیے، نیک اور صالح بنا دیجیے، متقی بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے۔ اے میرے مولا، یہ سب دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ دین کی باتیں سن کر کے اپنی زندگی میں اس کو لاوے اور ہم نیک بن جاوے۔ اے میرے مولا، پورے مجمع کی چاہت یہ ہے کہ نیک اور اچھا بن جانا ہے۔ میرے مولا، ہمیں نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، دین کا داعی بنا دے، نمازوں کا داعی بنا دے، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، نماز خوشو خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنا نصیب فرما دے۔ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے ہم کام کے اندر ہم نیت کرنے والے بن جاوے اور اچھی نیتیں کر کے ہم کام کرے، ہم روزی کماوے تو اچھی نیتیں کر کے ہم روزی کماوے، ہم کھیتی باڑی کرے تو اچھی نیتیں کر کے کھیتی باڑی کرے۔ اے میرے مولا، ہمیں اچھی نیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، اعمال کا ثواب کا مدار نیتوں پر ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں صحیح نیتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمیں اچھی نیتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی قید و صحبت کے اندر پریشان حال ہے، قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عید کے ایام آنے والے ہیں، خوشی کا دن ہوگا اور وہ قیدوں میں پریشان ہوں گے۔ اے میرے مولا، ان کے رہائی کی شکلیں نکال دے،
ان کی رہائی کی شکل نکال دے، ان کی آزادی کی شکل نکال دے، تمام مسلمان اپنے اپنے قیدوں سے رہا ہو جاوے، ایسے اسباب مہیا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہو ان کو روزی عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، رزق حرام سے حفاظت فرما دیجئے۔ جو بے گھر ہو ان کے گھروں کا انتظام فرما دیجئے، جو بغیر نکاح کے ہو ان کے نکاح آسان فرما دیجئے، اچھا جوڑ نصیب فرما دیجئے۔ جو بغیر اولاد کے ہو اور اولاد کے متمنی ہیں ان کو نیک اور صالح اور صحت مند اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمیں صحت و قوت کے ساتھ رکھیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اور جب ہمارا وقت آخر آ جاوے ہمیں کلمے کے ساتھ اٹھائیے، اچھی موت نصیب فرمائیے، کلمے والی موت نصیب فرمائیے، ایمان والی موت نصیب فرمائیے، مدینہ منورہ والی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائیے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا آپ کا ورد زبان پر جاری ہو، اللہ اللہ زبان پر جاری ہو اور ہماری موت آ رہی ہو، ایسے اسباب مہیا فرما دے۔ ہم دنیا بکتے بکتے مرے اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور ایسے حال میں ہماری موت آوے اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ہم آپ کے عشق اور آپ کی محبت کے اندر غرق ہو اور آپ کی محبت دلوں میں گھسی ہوئی ہو، ایسی حالت میں ہماری اچھی موت آوے، ایسے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ اب ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو بھر دیجئے، ہمیں نماز میں خوش و خضوع نصیب فرما دیجئے، ہماری تلاوت میں دھیان نصیب فرما دیجئے، ہمیں صحیح سمجھ کر کے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہماری تراویح کو قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جو ہم نے مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، اور جو شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ۔